وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے باندھنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور جبکہ وہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے۔ یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کرنے کے۔ ائمۃ الکفر کون تھے جزیرہ نما عرب میں؟ کافر تو سب تھے، مشرک سب تھے۔ ائمۃ الکفر، ائمۃ الشرک، یہ قریش تھے، متولی کعبے کے، بتوں کے مجاور، یہ سارا مرکز جو ہے شرک کا جو بنایا، اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈا بنا دیا۔ یہ ہے امام۔ جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نما عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے۔ چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی جو ہے فارمل دارالخلافہ نہیں تھا، لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القری، یہ مرکزی بستی ہے، یہ ہے اس پورے جزیرہ نما عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے۔ اور یہاں کے جو لوگ ہیں ائمۃ الکفر، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے۔ انہم لا ایمان لہم، ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں۔ اے مسلمانوں، نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں۔